کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ گناہوں کی کثرت کر لیتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں اس گناہگار بندے پہ پھٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے کہ اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس گناہگار بندے کو اپنے اندر دھنسا لوں۔ پہاڑ اجازت مانگتے ہیں، دنیا کی ہر چیز بندے سے اللہ رب العزت سے اجازت مانگتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے اس گناہگار بندے کا میں تہس نہس کر دوں، اس کو میں برباد کر دوں، اس کو میں تباہ کر دوں۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کیوں؟ یہ تمہارا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے؟ اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو پھر تم جو چاہے کرو، لیکن اگر یہ میرا بندہ ہے تو مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے کہ جب ہی اس بندے نے توبہ کر لی، جب بھی اس بندے نے میری طرف رجوع کر لیا، میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کا انتظار کر رہا ہے، گناہگاروں کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ میرے بندے مجھ سے معافیاں مانگیں، میری طرف رجوع کریں اور میری طرف اپنا جھکاؤ کریں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسی عظیم ذات، ایسی کریم ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ایک واقعہ احادیث میں ملتا ہے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ انسان ہیں کہ جس نے غزوہ احد کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور ان کا کلیجہ بھی نکالا اور ان کے جسم کے جو اعضاء تھے، انگلیاں، کان، ناک وغیرہ اس نے کاٹے، بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے شہید کیا۔ وحشی بن حرب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی بن حرب کو ایک دعوتی پیغام بھیجا کہ اس وحشی بن حرب کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت نواز دیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں، اسلام قبول کر لے، یہ جہنم سے بچ جائے۔ وحشی بن حرب کے پاس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خط مبارک پہنچتا ہے، تو وحشی بن حرب چونکہ عربی جانتا تھا، وحشی بن حرب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خط مبارک پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ میں وہ اسلام کیسے قبول کروں کہ جس اسلام کے اندر، جس اسلام کی کتاب قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے جنہوں نے قتل کیا ہو، جنہوں نے زنا کیا ہو اور جنہوں نے بے حیائی کے کام کیے ہوں، چوری کی ہو۔ تو میں نے یہ سارے کام کیے ہیں، میں نے چوری بھی کی ہے، میں نے زنا بھی کیے ہیں، میں نے قتل بھی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے تو مجھے ایمان قبول کرنے کا، مجھے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ جب یہ بات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے اس صحابی نے بتایا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ وحشی بن حرب کے لیے کوئی راستہ نکلے، یہ بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، یہ بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نکال۔ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اپنا دستور بدل دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ایک آدمی کی جتنی بھی زندگی ہے وہ گناہوں کے اندر گزر گئی، گناہ کرتے کرتے اس نے زندگی گزار لی، جب وہ بندہ توبہ کر لے گا، جب وہ بندہ اپنے اللہ سے صلح کر لے گا، اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ جب یہ آیت اتری کہ توبہ کر لے، پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیں گے، تو وحشی بن حرب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو لکھ کے بھیج دیا تاکہ وحشی بن حرب اس آیت کو پڑھے اور اسلام قبول کر لے۔ وحشی بن حرب کہنے لگا، جب اس نے اس آیت کو پڑھا تو وہ کہنے لگا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرمایا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ میں توبہ کر لوں،
توبہ کرنے کے بعد ایمان قبول کر لوں اور اس کے بعد اگر میں نیک عمل کروں گا پھر میری معافی ہوگی، اگر میں نے نیک عمل نہ کیا تو میری معافی تو پھر بھی نہیں ہوگی، لہٰذا میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ پھر ڈٹ گیا، پھر اسلام قبول کرتے کرتے رک گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ وحشی بن حرب اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ نکالیے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر دوسرا حکم نازل فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ صرف مشرک کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ جب یہ آیت اتری آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے وحشی بن حرب کے لیے راستہ نکال دیا ہے، اس آیت کو لکھا اور وحشی بن حرب کے پاس بھیج دیا۔ وحشی بن حرب نے اس آیت کو پڑھا، پڑھ کے کہنے لگا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کرنا نہ چاہا تو پھر میں پھر پکڑا جاؤں گا۔ تو پھر یہاں رک گیا، پھر اسلام قبول نہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ وحشی بن حرب اسلام کے قریب آ رہا ہے۔ اب دیکھیں وحشی بن حرب کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا کا قاتل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، کس طرح وہ اسلام قبول کر لے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دعا کر رہے ہیں یا اللہ کوئی راستہ نکال۔ تو اللہ رب العزت نے پھر تیسری آیت اتاری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتیاں کی، ظلم کیے، جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی، گناہ کرتے رہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اور اگلی آیت فرمائی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سارے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں کی، فرمایا کہ تم معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب یہ آیت اتری نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے اس آیت کو لکھ کے وحشی بن حرب کو بھیجا۔ وحشی بن حرب نے کہا کہ ہاں اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو چاہا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، میرا بندہ میری طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی لیمٹ نہیں، بندہ جوانی میں ہے، بڑھاپے کے اندر ہے، جس عمر کے جس حصے کے اندر بھی بندہ ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنے اس نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کیسا سمندر ہے رحمت کا، پھر بھی بندہ حاصل نہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس کا نامہ اعمال دیں گے کہ تم دیکھو تم نے کون کون سا گناہ کیا۔ وہ بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بول کیا کیا گناہ کیے، تو وہ اپنی غلطیاں اپنے گناہ گنوائے گا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اس میں جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے نا ان کو چھوڑ دے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ کو گنوائے گا۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تم نے یہ گناہ کیے، وہ کہے گا ہاں میں نے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنے تم نے یہ گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے بدلے میں نے تمہیں نیکیاں دے دی۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ شمار نہیں کیے، ابھی میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ شمار کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ پھر مسکرائیں گے کہ پہلے اس نے بڑے بڑے گناہ چھپا لیے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ ظاہر کیے، اللہ کو تو پتہ تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات مسکراتی ہوئی فرمائے گی کہ جا تمہارے جتنے گناہ تھے میں نے ان سارے گناہوں کے بدلے تمہیں نیکیاں عطا کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو بندے کے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو چاہتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے،
میرا بندہ میری طرف جھکاؤ کرے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99، ایک کم 100 قتل کیے۔ وہ ایک عابد کے پاس گیا، اسے جا کے کہنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اگر معافی مانگوں میری معافی قبول ہو جائے گی۔ تو اس عابد نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہارے تو معافی نہیں ہو سکتی، تم تو بڑے قاتل ہو۔ اس نے کہا اچھا، اس نے اس عابد کو پکڑے قتل کر دیا۔ پہلے ایک کم 100 تھے، اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 قتل کر دیا اس نے، 100 آدمیوں کا قاتل۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس عالم سے جا کے پوچھتا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس عالم نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جتنے بھی بندہ گناہ کرے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں ایک شرط ہے، ایک شرط ہے کہ تم نے توبہ کو کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور تم نے اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، اور فلاں علاقے میں نیک لوگ رہتے ہیں، نیکوں کی بستی ہے، تم نے اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے گاؤں کو چھوڑ کے اس بستی میں چلے جانا ہے۔ روایات میں آتا ہے وہ بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد گھر سے نکلتا ہے، ابھی وہ تھوڑی دور چلا تھا کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں وہ اپنے گھر کے قریب ہی تھا، ابھی وہ بستی ابھی دور تھی، اب فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بندہ جنتی ہے، کہ اس نے توبہ کر لی، بس اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں یہ جہنمی ہے، اس کی توبہ مشروط تھی کہ یہ اس بستی کے اندر پہنچے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، ابھی یہ اس بستی کے اندر نہیں پہنچا، لہذا یہ آدمی جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس تیسرے فرشتے کو بھیجیں گے، وہ تیسرا فرشتہ آ کے، اس تیسرے فرشتے نے آ کے پھر فیصلہ کیا۔ تیسرے فرشتے نے آ کر کہا کہ اچھا ایسا کرو تم جگہ کی پیمائش کر لو، اگر یہ بندہ اس نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو یہ جنتی ہے، اور اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے، اپنے گھر کی بستی کے قریب ہے تو یہ بندہ جہنمی ہے، جہنم کے فرشتے لے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے اس جگہ کو حکم دیا جو نیکوں کی بستی کے قریب، نیکوں کی بستی طرف تھی، فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ تو سکڑ جا، اور جو جگہ اس کے گھر کی طرف تھی وہ جگہ تھوڑی تھی، اللہ نے کہا کہ تو وسیع ہو جا۔ حدیث کے اللہ الفاظ ہیں کہ وہ جگہ سکڑی، جگہ کو ناپا گیا تو وہ مرنے والا آدمی 100 آدمیوں کا قاتل اس جگہ کے قریب ہو گیا جو نیکیوں کے بستی کی قریب جانے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ کو سکیڑ دیا تاکہ یہ میرا بندہ میری رحمت کے اندر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کے قاتل کو کیسے معاف کر رہے ہیں؟ تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے معافیاں مانگتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کیا کرو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی گناہ نہیں، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی امت کو بتانے کے لیے، اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب ایک نبی 100 دفعہ استغفار کر رہے ہیں جن کا نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے، بالکل معصوم، تو ہم جو ہے ہی غلطی کے پتلے، ہم جو ہے ہی گناہوں کے اندر گھرے ہوئے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ہمارے گناہ ہی گناہ، ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے پر ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی معافی مانگنی چاہیے، ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استغفار کی ترغیب دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو پسند کیا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ ذوالکفل بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی گزرا ہے، بہت بڑا بدماش قسم کا آدمی تھا، روزانہ زنا کرتا تھا، اور زنا کرنے کا ایسا عادی تھا کہ مہنگی رقم خرید کے، مہنگی رقم لگا کے ایک خوبصورت سے خوبصورت لڑکی، روزانہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے گھر کے اندر ایک نئی لڑکی آئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ ذوالکفل نے ایک لڑکی خریدی اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے کر آیا، 60 دینار کی اس نے خریدی تھی۔ اس وقت کے لحاظ سے 60 دینار کتنی قیمت ہوگی؟
آج کل کے 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ جب وہ لڑکی اس کے گھر کے اندر آتی ہے، ذوالکفل اس کے کمرے کے اندر پہنچا، اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ ذوالکفل نے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں بدکاری کروانے والی عورت نہیں ہوں، میں پاک باز عورت ہوں، لیکن مجھے مجبوری نے یہاں تک پہنچایا ہے، میرے بچوں کی بھوک نے، مجبوری کی وجہ سے میں یہاں پہنچی ہوں۔ کفل میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ اس عورت کی چیخ، اس عورت کی دل کی تڑپ کفل کے گھر کے دل کے اندر گھر کر گئی۔ کفل کے دل کے اندر اتنا اثر ہوا تو اس ذوالکفل نے کہا کہ جا، جتنے پیسے میں نے تمہیں دیے وہ سب تمہارے لیے ہدیہ ہیں، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ وہ عورت دل سے دعا کرتی ہوئی وہاں سے نکلی۔ ابھی وہ عورت گھر نہیں پہنچی کہ ذوالکفل کی آواز آ گئی کہ ذوالکفل مر گیا ہے۔ ایسا بدمعاش آدمی تھا، فاحش کرنے والا، زنا کرنے والا تھا، روزانہ ایک نئی لڑکی گھر کے اندر لے کے آ رہا ہے، لیکن اس ایک لڑکی کی چیخ پہ، اس ایک لڑکی کی پکار پہ اس ذوالکفل نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اور روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ ایسی قبول کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھ دیا ان اللہ قد غفر لذوالکفل، اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ لکھواتے تو وہ اس علاقے کے جتنے لوگ تھے نہ کوئی ذوالکفل کو غسل دیتا، نہ اس کو کفناتا، نہ اس کو دفناتا۔ اور ایک واقعے کے اندر تو آتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ میرا دوست فوت ہو چکا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ کہاں ایک وقت کا زانی آدمی، شرابی آدمی، روزانہ زنا کرنے والا، دوسرے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ کا دوست بن چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، جتنے مرضی بندہ گناہ کر لے، آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو بندہ بھر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا بندے ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، ایک دفعہ میرے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے میرے سامنے جھک جا، میں تیرے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کے بدلے تیرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں بھی لکھ دوں گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ چھوٹا سا کپڑا دھونا ہو، ایک چھوٹا سا رومال دھونا ہو، اس کے لیے ایک بالٹی پانی کم از کم چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس توبہ کے ذریعے ایک ہلکا سا آنسو جس انسان کی آنکھ کے اندر آ جائے، اگر آنسو نہ آئے، رونے کی شکل ہی بندہ بنا لے، اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگ لے، ایک تھوڑا سا معمولی سا پانی سا قطرہ بندے کی آنکھ کے اندر محسوس ہو جائے، اس آنکھ کے اندر آئے ہوئے چھوٹے سے قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کی اگر 100 سال کی زندگی ہے، 1000 سال کی زندگی ہے اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اس آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنسو کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنی چاہیے۔ یہ توبہ، یہ معافی کیا چیز ہے؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا۔ توبہ کے قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں بنیادی شرط ہیں۔ ایک توبہ یہ ہوتی ہے کہ بندے نے ایکسیڈنٹ دیکھا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تھوڑا سا آگے گیا پھر وہی حال، جس طرح اکثر کوئی بس کسی کے ساتھ ٹکرا جائے تو فوراً بس کی ٹیپ بند کر دی جاتی ہے کہ بھئی ایکسیڈنٹ ہو گیا بند کر دو، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں پھر ٹیپ لگا لیتے ہیں، پھر گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ توبہ ہے۔ یہ توبہ کوئی توبہ نہیں ہوتی، حقیقی توبہ، توبۃ نصوحہ، خالص توبہ۔ خالص توبہ، اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بندے سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو بندہ فوراً چھوڑ دے، ان گناہوں کو بندہ فوراً چھوڑے۔ دوسری چیز کہ بندے سے جو گناہ ہوئے ہیں بندہ ان گناہوں پہ شرمندہ بھی ہو،
کہ یا اللہ مجھے یہ گناہ ہو گئے، میں شرمندہ ہوں، دل کے اندر ندامت ہو، دل کے اندر شرمندگی محسوس کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ آئندہ کبھی اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ارادہ کرے۔ جو بندہ ان تین چیزوں کے ساتھ، ان تین شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔